بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الغنى عن کثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. رواہ البخاری، حدیث نمبر 6446. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالداری ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل مالداری نفس کی مالداری ہے. محترم دین اسلامی بھائی اور بہنوں، غنا عام طور پر مال کی کثرت اور ساز و سامان کو سمجھا جاتا ہے. جس کے پاس ڈھیروں روپیہ ہو، رہنے کو محل ہو، کام کرنے کو خادم و نوکر چاکر ہوں، ہر شخص کو اس کی خشامت کرنے اور اس کا حکم ماننے کو تیار ہو، انہی باتوں کو حاصل کرنے میں انسان مشغول رہتا ہے. اسی کے لیے جھگڑے کرتا ہے، دوسروں سے لڑائیاں کرتا ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، لوٹ مار اور چوری کرتا ہے. مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس مال اکٹھا ہو جائے اور لوگ اسے زمیندار، رئیس، حاکم و بادشاہ سمجھنے لگیں. اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ غنا کا یہ معنی لوگ غلط سمجھتے ہیں. اس کے معنی تو بے پرواہی اور دل کی خوشی کے ہیں کہ مال و دولت اور ساز و سامان کی زیادتی سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جتنا مال اور سامان بڑھتا جاتا ہے اسی قدر پریشانی بڑھتی جاتی ہے. اس سینکڑوں فکر جان کو لاحق ہو جاتی ہیں. دولت کو بڑھانے کی فکر، اس کو نقصان سے بچانے کی فکر، اس کی حفاظت و انتظام کی فکر، اور نہ جانے کتنے جھگڑے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آدمی اکثر راحت و آرام کو ترسنے لگتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہو اور جسے ہر وقت سکون و اطمینان حاصل ہو. یہ حالت و کیفیت مال و دولت، ساز و سامان کی کثرت سے میسر نہیں آ سکتی. اب اگر کوئی شخص دل کی تونگری حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے سینے میں فکر آخرت کا جذبہ پیدا کرے. اللہ اس کے دل کو تونگر و مالدار بنا دے گا، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر. رواه الترمذی، حدیث نمبر 2465. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو آخرت کی خیر حاصل کرنے کا غم ہو، جس کا مقصود آخرت کی زندگی ہو، اللہ اس شخص کی تونگری اس کے دل میں رکھ دیتا ہے اور اس کے لیے اس کی قوت کو جمع کر دیتا ہے اور دنیا مجبور ہو کر اس کے پاس آتی رہتی ہے. اور جس کو دنیا کے مال و اسباب حاصل کرنے کا غم ہو، اللہ اس کی غربت اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے بنا دیتا ہے. یعنی وہ ہر وقت خود کو غریب اور کمتری کی حالت میں دیکھتا ہے اور مزید کی حرص میں لگا رہتا ہے. اللہ اس کی قوت کو منتشر کر دیتا ہے اور اسے دنیا میں صرف وہی ملتا ہے جو اس کے لیے اللہ نے مقدر کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے امت کے ایک بہت عظیم پیغام دیا ہے کہ جو شخص اللہ کی عطا پر راضی رہتا ہے اور اس میں اپنی آخرت کی خیر حاصل کرنے کی فکر اور کوشش میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کے دل کو دنیا کی چیزوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کو وہ سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے جس کی تلاش میں آج انسانیت بھٹک رہی ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ تغابن آیت نمبر 11 میں وعدہ فرمایا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم. اور جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے، اور جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت یعنی سکون عطا کر دیتا ہے
اور وہ ہر چیز کو بہت اچھی طریقے سے جاننے والا ہے۔ دوسرا سبب دل کی تونگری کے حصول کا یہ ہے کہ انسان اللہ کی عطا کردہ ساز و سامان پر راضی ہو جائے، کیونکہ نفسیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ پریشانیوں، غموں، دل و روح کی بے سکونی اور نفسیاتی دباؤ کے بڑے اسباب میں سے ایک اہم بنیادی سبب اپنے پاس موجود ہونے والی چیزوں پر راضی نہ ہونا ہے، اور جس سچائی تک آج دنیا برسوں ٹھوکریں کھانے کے بعد پہنچی ہے، ہمارے پیارے رسول نے صدیوں پہلے اپنی امت کو تعلیم دی تھی کہ وَأَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، رواہ الترمذی، حدیث نمبر 2305۔ یعنی جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے حصہ مقرر کیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ تو تم تونگر ترین اور مالدار لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں اس کا نہ ملنا کوئی انوکھی بات نہیں ہے، بلکہ ایسا ہونا ہماری زندگیوں کے معمولات میں سے ہے، لیکن ہم اس معمول کو معمول سمجھنے کے بجائے اسے حسرت اور دکھ بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ حسرت اور دکھ ہمارے اندر طرح طرح کی پریشانیاں، غم اور نفسیاتی دباؤ پیدا کرنے کے سبب بنتے ہیں۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی النفس، مالداری ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل مالداری نفس کی مالداری ہے۔ لہٰذا انسان دنیا کے اس دھوکے اور چھلاوے سے اس وقت تک نجات نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے دین کی روشنی میں دنیا اور اس کے ساز و سامان کی حقیقت و سچائی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔